میرے آقا، سب سے پہلے مجھے آپ سے ایک عرض کرنی ہے۔ عدالت کے نظام میں بہت سی خامیاں موجود ہیں میرے آقا۔ آپ کو معلوم ہے مدرسوں سے فارغ التحصیل طلبہ جو قاضی بننے کے امیدوار ہیں، تعلیم کے بعد ملازمت کے نظام میں داخل ہو کر قاضی کے منصب تک رسائی پاتے ہیں، اور قاضی بن کر وہ پھر علماء کے ہمراہ وقت گزار کر اپنا تجربہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حد بندی نہ ہونے کے سبب اور حاکم کے منصب پر بے اصول تعیناتیوں اور بے قاعدیوں کی وجہ سے یہ سارا نظام بہت خراب ہو گیا ہے میرے آقا۔ میں اس سے پہلے جب استنبول کا قاضی تھا، حاکم صاحب سے یہ صورتحال عرض کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ قاضی کے منصب کی بہتری کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے ابو سعود صاحب؟ میرے آقا، ملازمین کے لیے علیحدہ اپنی کتابوں کا استعمال ناگزیر قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ علماء میں سے ہر کسی کو اس کے مقام کے مطابق کتنے ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پوری تصدیق کی جائے، اور قابل فاضل امیدواروں کا 7 سال میں ایک مرتبہ انتخاب لازمی قرار دیا جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے لطفو پاشا؟ آقا، آپ تو ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں حاکم صاحب 100% حق پر ہیں۔ انصاف سب چیزوں سے اہم ہے۔ انصاف کے مقام پر پہنچنے والے جب تک عدل کے نظام کو نہیں پہچانیں گے تو پھر انصاف کیسے قائم ہو پائے گا؟ درست کہہ رہے ہو پاشا۔ قاضی حاکم صاحب، آپ کا مشورہ قبول ہے۔ تفصیلات کے ساتھ فوراً نئے قانون کی تشکیل کا آغاز کریں۔ آقا، کافی عرصے سے اس کی تیاری میں مصروف ہوں، اس لیے جلد ہی مکمل کر کے اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اعلیٰ، آپ جا سکتے ہیں۔ آقا، کچھ اہم گفتگو کرنی ہے۔ میرے آقا، آپ کے حکم کے مطابق خرم سلطان کی عمارت کے لیے زمین مختص کر دی گئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو حکم فرمائیے معمار صاحب علاء الدین علی آقا اس پر کام شروع کر دیں۔ اعلیٰ، ضروری کام شروع کرا دیا جائے، لیکن اس کا نقشہ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل میرے آقا، آپ سے اور خرم سلطان سے قیمتی مشورے میں لیتا رہوں گا۔ اور کچھ نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ آقا، ایک موضوع اور ہے۔ میرے تجسس کو معاف فرمائیں، لیکن آپ کو کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں۔ کیا اب تک آپ کی بے خوابی ختم نہیں ہو سکی آقا؟ میں ٹھیک ہوں استاد جلیبی۔